نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونذر له فيه. رواه مسلم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن حصين بن وحوة أن طلحة بن البراء رضي الله تعالى عنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله
رواه أبو داود. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فلما دخل عليه وجده في غاشية فقال: قد قضي. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحمه، وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. رواه البخاري ومسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، بات چل رہی تھی احکامات معاشرت اور احکامات معاملات پر، اور ہمارا موضوع پہنچا تھا دعوت کے آداب، مگر گزشتہ ہفتے کچھ بات ہوئی تھی علامات قیامت پر، کیونکہ کچھ نشانیاں ظاہر ہوئی تھی، آندھیوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، اور پھر گزشتہ ہفتے ہمارے مسجد کے ایک مخلص ساتھی بھائی عبدالجلیل صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی کا انتقال ہو جانا وہ اس کے حق میں قیامت، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس سے کس طرح تعزیت کرنی ہے، اور اس کے گھر والوں کو کیا کیفیت اختیار کرنی ہے، کس حد تک شریعت نے رونے دھونے کی اجازت دی ہے اور کون سے رونے دھونے سے منع کیا ہے، کن الفاظ کی تاکید کی ہے کہ یہ دعائیہ الفاظ میت کے گھر والے کہیں، اور تعزیت پر آنے والے کون سے کلمات کہیں، اور اس موقع پر کیا صورت اختیار کرنی ہے، کیا تدبیر اختیار کرنی ہے، اس کے متعلق ہمارے دین نے کیا رہنمائی کی ہے، یہ تفصیلات ان احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اور فطرت انسانی کو جو باتیں پیش آتی ہیں اس سے متعلق رہنمائی ہمارے دین میں موجود ہے۔ اب ایک انسان کو یہ حادثہ پیش آتا ہے، ہر انسان کو یہ کیفیت پیش آنی ہے، تو اس کیفیت کے پیش آنے پر اس کے گھر والوں کے لیے کیا احکامات ہیں، اس کے ملنے جلنے والوں کے لیے کیا احکامات ہیں، اس کے آس پڑوس والوں کے لیے کیا احکامات ہیں، اس کی تفصیل کو جاننا، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو میت کے گھر والوں کی تعزیت کرنا یہ مستقل شریعت کا ایک حکم ہے، اور مسلمان کے جنازے میں حاضر ہونا یہ مسلمان پر ایک حق ہے دوسرے مسلمان کا، یعنی کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے یہ مسلمان پر حق، اس کی تعزیت کرے یہ مسلمان کے اوپر لازم۔ تعزیت کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے تعزیت کرنی ہے، یہ ساری تفصیلات ہمارے دین میں موجود ہیں۔ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا جو آج ہمارے یہاں رواج ہے
ہم لوگوں نے یہ موت میت کے معاملوں کو بھی رسوم اور رواج کی نظر کر دی، جیسے شادی بیاہ کے معاملات کو رسوم اور رواج کی نظر کر دیا، ایسے ہی ہم نے موت اور میت کے معاملات کو بھی رسوم اور رواج کی نظر کر دیا۔ یہ نہ دیکھا کہ اس موقع کے بعد اس موقع سے متعلق شریعت میں کیا رہنمائی ہے، ہر مسلمان اس کے مطابق عمل کرے، جس کے متعلق جو احکام ہے اس کو پورا کرے۔ تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو فوراً اس کے گھر میں جمع ہو جاؤ اور بہت بڑا مجمع جمع ہو جائے۔ اب میت کے گھر میں اتنے سارے لوگ جمع ہیں تو میت والے ان کے لیے چائے کا انتظام کریں۔ اب چائے میت والے نہیں پکاتے تو کوئی دوسرا قریبی رشتے دار ان کے لیے چائے کا انتظام کرے۔ پھر تدفین کا پھر جو ہے غسل کا مرحلہ آ رہا، اب پھر غسل ہوا، اس کے بعد پھر انتظار کیا جا رہا ہے رشتے داروں کا تاکہ وہ آ جائیں دور دور سے، بھلے اس میں کتنی تاخیر ہو کہ دور دور سے رشتے داروں کی آمد کا انتظار کیا گیا۔ اور اس دوران گھروں میں ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک مجمع ہے۔ عام طور پر گھر چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر روک لی جاتی ہے گلیاں اور چوراہے، اور وہاں شامیانے لگا کر اس کو حق سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو حق ہے ہمارا کہ ہم اس گلی کو روک لیں، چوک کو روک لیں کہ اس محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو۔ اب چاہے کتنے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، مشقت ہو، پریشانی ہو، اس کی طرف نہ ہماری کوئی توجہ ہے نہ کیا، کیونکہ ہم نے تو موت میت کے معاملات کو ایک رسوم اور رواج سمجھ رکھا، لہٰذا اگر میت ہو گئی تو بس اب یہاں شامیانہ لگا لو اور گلی کو روک لو، چاہے ہزاروں گزرنے والوں کو کتنی اذیت ہو، کتنی تکلیف ہو، اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں، اور نہ کسی کو اس کا احساس، نہ تعزیت کرنے کے لیے آنے والوں میں سے کسی کی طرف توجہ اور دھیان، بلکہ اس کو تو ایک لازمی ضروری سمجھا کہ بھائی اب یہاں شامیانہ بنے گا اور صنعتیں لگیں گی اور گزرنے والوں کو چاہے کتنی تکلیف۔ ایک عجیب مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ وہ عام سڑکوں پر اور گلیوں میں نہیں پڑھ سکتے، مکروہ لکھا ہے۔ اس کو نماز جنازہ کو ایک جنازہ گاہ بنائی جائے، وہاں پڑھا جائے۔ اب نماز جنازہ میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، آج ہے کہ 15 منٹ لگ جائیں گے اگر مجمع زیادہ ہے صفحے لگنے میں، تو 10 اور 15 منٹ کے لیے بھی عام شارع کو روکنے کی شریعت میں اجازت نہیں، مکروہ قرار دیا کہ تم روڈ روک لو گے، سڑکیں روک لو گے، گزرنے والوں کو پریشانی ہوگی، تو یہ عمل کی اجازت نہیں۔ تو 10-15 منٹ کے لیے بھی مکروہ قرار دے دیا کہ اگر تم ایسی جگہ نماز جنازہ پڑھو گے کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جنازہ گاہ الگ ہوتی اور وہاں نماز جنازہ ہوتی، مسجد میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھی، تو حدیث مبارکہ میں قصہ لکھا ہے کہ نجاشی کی وصال کی جب اطلاع اللہ کے محبوب کو ملی تو اللہ کے محبوب نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، اور وہ بھی مسجد میں نہیں پڑھی، مسجد سے باہر جنازہ گاہ تھی، وہاں تشریف لائے، وہاں جنازے کی نماز پڑھی۔ دیکھیے حالانکہ وہاں تو میت بھی نہیں تھی۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ جنازہ گاہ ایک الگ ہو، وہاں نماز جنازہ ہو، نہ مسجد کے اندر ہو اور نہ عام شارع پر ہو، نہ گلیوں میں ہو، تو 10-15 منٹ کے لیے بھی گلی روکنے کی اجازت شریعت نے دی تھی، اور ہم 3 دن کے لیے 2 دن کے لیے شامیانے لگا کے بیٹھ گئے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تو حق ہے گویا۔ تو موت میت کے معاملات کو بھی ہم نے یوں سمجھ لیا کہ بھائی یہ رسوم رواج میں سب کیا کریں، دنیا داری ہے۔ ارے بھائی یہ دیکھو کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ اور پھر ایک اور مسئلہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس طرح شامیانے لگا کر تعزیت کے لیے بیٹھنا یہ بھی جائز ہے، کہ شامیانہ لگا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، چائے کا دور چل رہا ہے، اور ایک بنا ہوا ہے نظام، اس کو بھی منع لکھا ہے کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے شامیانے لگا کر گھروں کے باہر تعزیت کے لیے بیٹھا جائے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، تعزیت کریں اور بس
چلے گئے۔ دیکھیے شریعت کی کتنی رہنمائی موجود ہے، احکامات موجود ہیں، مگر یہ چیزیں اتنی دور ہو گئی، ان باتوں سے ہم اتنے دور ہو گئے کہ یہ چیزیں اتنی اہم اور ضروری محسوس ہونے لگی کہ صرف کہاں تعلق کے لیے جائے کیا کریں۔ فقہ نے لکھا ہے مسجد میں بھی بیٹھنا منع ہے تعزیت کے لیے، یعنی جس کے گھر میت ہو گئی وہ میت والے مسجد میں بیٹھ گئے، لوگ آ کے تعزیت کریں، اس کو بھی منع لکھا۔ گھر کے باہر کوئی وہ لگا لیں شامیانہ، اس کو بھی منع لکھا۔ تو بھائی کہاں کریں تعزیت؟ یہ ہے کہ جب میت کی تدفین ہو گئی تو اب ہر آدمی اپنے اپنے گھر چلا جائے۔ جو انتہائی قریبی لوگ ہیں میت کے گھرانے کے، وہ میت کے گھر واپس آئیں، اور وہ واپس آئیں گے تو بہت تھوڑے ہوں گے۔ پھر قریب کے محلے کے لوگ اپنا گھر دے دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 3 سال پہلے عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ شادی ہوتی تھی تو محلے کو، گلی کو نہیں روکا جاتا تھا، بلکہ پڑوس والے کا گھر لیا جاتا تھا کہ بھئی مہربانی کرنا ہمارے یہاں شادی ہے تو گھر دے دو۔ ایسے ہی موت میت میں ہو جاتا تھا کہ بھئی وہ مہمان اگر آ رہے ہیں تو بھئی ہمارا گھر چھوٹا ہے، آپ کا گھر بڑا ہے، مہربانی کرو اپنا گھر دے دو۔ تو وہ ایک دن کے لیے گھر دے دیتے تھے، مطلب ایک کمرہ فری ہو جاتا تھا، اس میں جا کے لوگ بیٹھ جاتے، نہ کسی کو تکلیف ہو، نہ مشقت ہو، اور یہ پڑوسیوں کے حقوق ادا ہوں۔ اب یہ تو جو محلے میں ہم بیٹھ گئے شامیانہ لگا کر، تو اس کو محلے والوں کی حق تلفی، دوسرے گزرنے والوں کی حق تلفی۔ ایک دن میں سینکڑوں موٹر سائیکلوں والوں کو تکلیف ہو گئی، گزرنے والوں کو تکلیف ہو گئی، کوئی بیمار، کوئی مریض، کوئی تکلیف، کسی کو جلدی جانا ہے اور راستہ رکا ہوا ہے، وہ گھوم کر جائے گا، وہاں ٹریفک جام ہو گیا، اس کی ریل گاڑی نکل گئی، اس کے دوسرے کام ہو گئے، وہ ڈاکٹر کو دکھانے جانا تھا، ڈاکٹر اٹھ کے چلا گیا، کتنے مسائل کا سامنا ہو گیا۔ اتنی ساری تو حق تلفیاں ہم کر بیٹھے، اور ہم بیٹھے گئے تعزیت کے لیے بیٹھے، تعزیت ہی تو اٹھا کے مسلمان پر اپنی کی تعزیت کریں، اس سے بیٹھے کہ آپ ہمارے تعزیت کرو۔ تو یہ چیز اتنی عام ہو گئی کہ اس کے خلاف آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ بھائی اب ہوگا کیسے تعزیت کریں۔ تو بھائی عام طریقہ یہ ہے کہ جب میت کی تدفین ہو گئی تو اب فرض کیجیے کہ 200 احباب جنازے میں تدفین کے لیے گئے تو 150 اپنے اپنے گھر چلے گئے، گویا ان کو اجازت ہے، باقی رہ گئے 50 جو قریبی گھر والے ہوں گے، انتہائی اور باہر سے آنے والے ہوں گے، وہ آ جائیں گے گھر پہ، اور وہ گھر پر آ گئے تو اب یہ ہے کہ اگر گھر میں جگہ نہیں ہے پڑوس والے سے گھر لے لیا تو بھائی وہاں ان کو کھلا دیا۔ پھر جلد سے جلد جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ جلد سے جلد واپس جائیں، نہ کہ تیجے کا انتظار کریں کہ دوسرے دن تیجا ہوگا، دعا ہوگی، پھر رخصت ہوگی۔ اور میت کے گھر والے بھی کیا کریں کہ اب وہ جلد سے جلد کام کاج میں لگیں، اور 3 دن تک جو تعزیت کا حکم ہے تو مطلب یہ کہ آدمی اپنی دکان پر ہے، کوئی آ گیا، بھائی بڑا فروخت ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، اور 2-4 تعزیت کے جملے بولے، تسلی کے جملے بولے، اور پھر چلے گئے۔ وہ دکان پر اپنا کام کر رہا ہے، آپ نے تعزیت کی سنت ادا کی، چلے گئے، ہو گئی تعزیت۔ اس طرح دکان پر ہے، وہ ملازمت پر ہے، اپنی جگہ بیٹھا ہے، کوئی آ گیا، تعزیت کر لی، ہو گئی تعزیت۔ مسجد میں نماز کے لیے آیا تو اس سے مل لیے اور کہا بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور بھائی ہم سب کو جانا ہے، بس اس کی اپنی تیاری کرنی، تسلی کے جملے بول دیے، وہ نماز کے دوران ہی ہو گئی بات، نہ اس کو مستقل بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر یہ چیزوں میں کیونکہ کچھ اللہ گلہ ہی نہیں ہے تو بڑی عام سی چیز ہو جائے گی۔ اگر بھائی آج انتقال ہوا 10 دن کے بعد کیا دکان کھول رہے ہیں، کیسے دل کرے گا دکان کھولنے کا؟ تو بھائی اب دن کو کام کاج میں لگانا ہی ہے، 3 دن بعد ہی تو کھلے گی دکان۔ تو یہ تھوڑی کہا کہ 3 دن بعد ہی دکانیں کھولو، اور 3 دن تک تعزیت کا مقصد یہ ہے کہ بھائی گھر میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاؤ، یا جو ہے شامیانوں میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاؤ، اس کی تھوڑی اجازت دی ہے شریعت۔ تو لہٰذا تعزیت کا مصنون طریقہ یہی ہے کہ بھائی جو ہے یا تو نماز جنازہ میں شرکت ہو گئی، اور نماز جنازہ کے بعد تدفین ہو گئی، تدفین کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں، ہو گئی تعزیت۔ واپس گھر میں آنا اور پھر کھانا کھانا، میت کے گھر کے کھانا کھانے کو منع لکھا ہے فقہاء کرام کہ بھائی اتنی مشقت ہو جاتی ہے، اب سارا مجموعہ واپس آئے گا اور اس کو کھلانے کا انتظام کرو تو کتنی دیگیں لگ جائیں گی۔
اور جس کے گلے پڑے گی وہ کتنا مشقت میں آ جائے گا کہ بھئی مجھے تو کرنی ہے، کیا کرے. تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں احکامات شریعت کو سیکھنا ضروری ہے. اور یہ میت کے گھر کا کھانا بالکل نہ کھائیں. انتہائی قریبی رشتہ دار ہے کہ ہم وہاں موجود ہوں گے تو اس کو تسلی رہے گی، اس کا دل بڑھا رہے گا، اس کو ہمت رہے گی پھر تو ہم رک جائیں. یہ اتنا ہمارا قریبی دوست ہے کہ ہمارا اس سے گہرا تعلق ہے، ہمارے وہاں موجود ہونے سے اس کو راحت ہوگی، تسلی ہوگی، اس کا دل بھرا جمع رہے گا، مضبوط رہے گا، حوصلہ رہے گا، تو ہم رک جائیں اور اس میں بھی کوشش کریں اس کو کھلائیں اور خود تھوڑے سے 2-4 لقمے لے لیں انتہائی مجبوری میں. نہ یہ کہ بھئی خوب مزے سے کھا رہے ہیں، دیگیں لگ رہی ہیں، چائے بن رہی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ کھانے پینے کا موقع تھوڑی ہے، تو انتہائی غم کا صدمے کا موقع ہے. گھر والے بیچارے صدمے میں مبتلا ہیں اور ہم یہ کہ کھانے پینے میں لگے رہے. ایک قصہ عجیب، تو ایک ساتھی نے سنایا، دارالاسلام میں آیا ایک صاحب آئے کہنے لگے بھئی یہ کہ میت کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے؟ ہم نے کہا بھئی صحیح نہیں ہے، نہیں کھانا چاہیے. کہا میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو تقسیم کے لیے سب چلے گئے. واپس آئے تو 4-5 دیگیں ہم نے بنوائی اور 4-5 دیگیں ساری ختم ہو گئی. اور رات کا وقت ہوا تو میری بھابھی جو بیوہ ہوئی تھی، اس کا شوہر مر گیا تھا، وہ بیوہ ہو گئی تھی. اس نے میری بیوی سے کہا، اپنی دیورانی سے، کہ بہن کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، کیونکہ صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور جو ہے پریشان ہوں، اور 5-6 دیگیں آئیں، مجھے تو ایک چاول کا ذرہ بھی نہیں ملا اور میں بہت بھوک سے بےتاب ہوں. اتنا بڑا صدمہ ہو گیا کہ میرے سر کا تاج چلا گیا اور سارے لوگ بریانیاں کھا کے چلے گئے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. بھوک سے میرا ہاتھ برا ہے، تو مہربانی کر کوئی کھانا ہو تو مجھے دے دیں. اس نے کہا بھی کھانا تو نہیں ہے مگر میں ابھی روٹی بنا دیتی ہوں اور تمہیں دیتی ہوں. تو اس نے کہا میری بیوی نے جلدی روٹی بنائی، کچھ سالن بنایا، اس کو بیچاری کو دیا اور حال یہ کہ 5-6 دیگیں صاف ہو. اور جس کی گھر میں میت تھی اور جس کا سر کا تاج بگڑا تھا اس کو کچھ بھی نہیں ملا. یہ حال ہے ہمارا، یہ رسوم اور رواج کی وجہ سے. تو حکم تو یہ تھا کہ میت کے گھر والوں کو کھلاؤ، اور آج میت یہ ہوگی کہ میت کے گھر والے بیچارے رشتے داروں کو کھلانے کے چکر میں ہوتے ہیں، لڑکی والوں کو کھلانے کے چکر میں ہوتے ہیں. فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے کہ ہمیں نہیں پوچھا. ارے بھائی یہ کوئی شادی کا موقع تھوڑی ہے، یہ تو انتہائی غم اور صدمے کا موقع ہے. حکم یہ تھا کہ ہر آدمی محلے والا یا رشتے دار قریبی وہ اپنے گھر سے 2-4 روٹیاں پکا کے لے جاتا اور میت کے گھر والوں کو کھلاتا، اور اس کے جو رشتے دار باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو کھلا دیتا تاکہ ان کو مشقت نہ ہوتی. اور حال یہ ہے کہ بھئی یہاں دعوتیں اڑتی. ہمارے مدرسے میں ایک بچی نے بتایا کہ بھئی ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، پنجاب سے مہمان آ گئے، ابا کے صدمہ مستقل اور روزانہ 10 کلو آٹے کی روٹی پکڑی. وہ روٹی ہمارے گھر میں مشقت ہو رہی ہے اور مہمان ہیں کہ کہیں گے 10واں کر کے جائیں گے. اب 8ویں دن 10واں کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ یہ مسئلہ پوچھ رہی تھی بیچاری کہ 8ویں دن اگر ہم 10واں کر دیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ 2 دن تو ہمیں راحت مل جائے، اس لیے کہ روزانہ 10 کلو آٹے کی روٹیاں پکا کر ہمارے گھر ہاتھ چھوٹے. ابا کا صدمہ الگ ہے اور یہاں روزانہ 10 کلو آٹے کی روٹی پکڑی. کیا کریں؟ تو 10ویں دن 8ویں دن ہی نمٹا دیں گے نہیں. لہٰذا آج دیکھ لیجیے، پہلے تیسرے دن تیجا ہوتا تھا، اب 3 دن تک مہمانوں کو کون سنبھالے؟ دوسرے دن ہی تیجا کے نام سے دعا کر کے فارغ کر دیا جاتا ہے. کیونکہ تو بڑی مشقت ہونے لگی تھی کہ 3 دن مہمان ہونے لگے تھے، تو کہا جائے بھائی دوسرے دن ہی دعا کرو اور فارغ کرو. بھائی یہ دوسرے دن دعا کے لیے جمع ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شریعت نے تو لازم نہیں کیا تھا. شریعت نے تو یہ کہا تھا کہ تدفین کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، دوبارہ واپس آنا اور تکرار تعزیت. ایک دفعہ تعزیت کر لی، دوبارہ تعزیت کرنے کو بھی مکروہ لکھنا ہے. تکرار تعزیت منع ہے. اب یہاں یہ ہے کہ واپس آ رہے تو دوبارہ تعزیت کر رہے. بھائی تدفین ہو گئی اور آپ نے جنازے میں بھی شرکت کر لی، تدفین میں بھی شرکت کر لی، اب دوبارہ گھر آنے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں آئے دوبارہ گھر میں؟ کھانا کھانے آئے؟ تو شادی کا گھر ہے. آدمی سوچے کہ میں دوبارہ کیوں جا رہا میت کے گھر سے؟ دعوت ہے کیا میری؟
مجھے شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ میں میت کے گھر جا کے وہاں کھانا کھاؤں؟ یعنی کس وجہ سے ہم وہاں جا رہے ہیں؟ آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ بھائی میں کیوں جا رہا ہوں وہاں؟ اب میرا کیا کام ہے؟ تعزیت ہو گئی، نماز جنازہ میں اللہ کے فضل سے شرکت ہو گئی، تقسیم میں شرکت ہو گئی، اب میرا کیا کام ہوا؟ اب دوسرے دن جب تیجا ہے تو اب میرا وہاں کیا کام؟ اب میں کیوں جاؤں؟ کیا دوبارہ مجھے تعزیت کرنے کی اجازت دی ہے شریعت نے؟ تو دوبارہ تعزیت کی بھی اجازت نہیں ہے، تو دوبارہ میں کیوں جا رہا ہوں؟ معلوم ہے میں جب تقسیم سے واپس آ رہا ہوں تو بھی کھانے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب تیسرے دن بلایا جا رہا ہے تیجے کے عنوان سے تو بھی میں کھانے ہی جا رہا ہوں، اور کس کے لیے جا رہا ہوں؟ تو کیا میت کے گھر کھا سکتے؟ ہم اپنے دل سے پوچھیں، پھر علماء سے پوچھیں۔ تو یہ چیزیں ایک رواج بن گئی ہے۔ ایک گھر میں پتہ چلا کہ 1 من دودھ کی چائے بن گئی میت کے گھر، 1 من دودھ، بتائیے 1 من دودھ کی چائے بن رہی ہے، تو یہ میت کا گھر ہے، شادی کا گھر ہے؟ ہم لوگوں نے گویا کہ رسوم اور رواج کی ایسی پابندیاں شروع کر دی کہ یہاں تک حال پہنچے۔ لہذا ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تاکیدات فرمائی ہیں، کیا رہنمائی دی ہے، اور شریعت کی کیا باتیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایک صحابہ کہنے لگے دعا کرو میرا فلاں عزیز کا انتقال ہونے والا ہے، تو دعا کرو کہ اس کا انتقال ابھی نہ ہو۔ میں کہا بھائی کیوں؟ ہو تو ایک وقت مقرر ہے، کہا یار انتقال ہو جائے گا تو دے گے میرے گلے پڑ گئے، میں تو اس کی زندگی کی دعا مانگ رہا ہوں، ایسا نہیں وہ مر جائے تو جو دے گے میرے گلے پڑیں گے کہ وہ اس طرح کا رشتہ ہے کہ مجھے دینی ہے تو دے گی۔ اب بیچارہ وہ یہ دعا کروا رہے تھے کہ بھائی دعا کرو ابھی نہ مرے وہ، ابھی میرے پاس ابھی تنگی ہے، قرضہ لینا پڑ جائے۔ اس قسم کا کھانا ہم کس نیت سے کھائیں، کیسے کھائیں؟ اس لیے میت کے گھر سے ہرگز نہ کھانا نہ کھائیں۔ کہیں ہم بیرون گئے ہیں، یعنی شہر سے باہر ہم گئے ہیں میت میں شرکت کے لیے، تو وہاں بھی یہ ہے کہ حسب الامکان بچیں۔ اب وہ الحمدللہ ہر جگہ ہوٹل ہے، ساری چیزیں ہیں، پھر ہم کیوں میت کے گھر والوں پر بوجھ بنے؟ ہم خود ہی اپنا انتظام کریں۔ اور وہی بات کہ تعزیت کر لی اور اب وہاں رکنے کا کیا معاملہ؟ ہاں اگر ہمارے رکنے سے ان کو راحت ہوتی ہے، ان کو تسلی ہوتی ہے پھر تو رک جائے، ورنہ تو جو سنت کی وعدہ ہو گئی، تسکین ہو گئی، ہم نے تعزیت کر لی، واپسی کریں، وہاں رک کر ان پر بوجھ کیوں پڑے؟ اس لیے جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس بارے میں ہمارے دین نے کیا رہنمائی دی ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ میت کے گھر پہ کھانا نہ کھائے، اور اگر وہ پیش بھی کریں تو انہیں منع کیا جائے کہ بھائی ہمیں آپ کو کھلانا ہے، آپ کو ہمیں تھوڑی کھلانا ہے، ہم تو تعزیت کرنے آئے ہیں، آپ کو تسلی دینے آئے ہیں، اور زیادہ دیر بیٹھے بھی نہیں، بس تھوڑی دیر بیٹھے، تعزیت کی اور چلے گئے۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ عورتیں خصوصاً کہ بھائی تعزیت کے لیے جائیں گی تو وہاں قرآن بھی پڑھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں، پھر ادھر ادھر کی باتیں کریں، یعنی تعزیت نہیں ہے، کم از کم 1-2 گھنٹے تو چاہیے وہاں بیٹھنے کے لیے۔ نہیں بھائی اتنی دیر تھوڑی بیٹھنا ہے، تو گئے تسلی کے 2-4 الفاظ کہے اور پھر اٹھ کر آ گئے، وہاں اتنی دیر بیٹھنا تھوڑی، بس تھوڑے سے تسلی کے الفاظ کہہ لیے اور واپس آ گئے۔ قرآن پڑھنا ہے اپنے گھر میں پڑھ کے سارے ثواب کرو، یہ تھوڑی کہ میت کے گھر میں جا کر ہی قرآن پڑھیں گے، ایک سپارہ وہاں بیٹھ کر پڑھیں گے تبھی سارے ثواب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اب آج کل یہ رواج ہے کہ قرآن وہاں رکھے ہوئے ہیں، سپارے رکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے کہنے چٹکیاں رکھے ہوئے ہیں، اور آ رہی ہیں کوئی چیزیں پڑھ رہی ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور بس تھوڑی دیر یہ پڑھنا ہوا، پھر تھوڑی دیر باتیں ہوئی، اور پھر یہ کھانا پینا ہوا اور پھر آ گئے۔ تو بھائی یہ سارے ثواب جائز ہے، تو یہ قرآن پڑھنا، چیزیں پڑھنا وہاں ضروری تھوڑی، بس 10 منٹ بیٹھیے، تعزیت کے تسلی کے الفاظ کہیے اور واپس آ جائیے۔ اب یہ کتنا عجیب لگ رہا ہے کہ 10 منٹ میں کیا ہوگا، مگر شریعت کا حکم ہی ہے کہ زیادہ ہمیں بیٹھنا ہی نہیں ہے وہاں۔ ہاں ہمارے بیٹھنے سے میت والوں کو راحت ہے، تسلی ہے، اور ان کا دل بہلتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ علماء سے پوچھا جائے کہ بھائی فلاں رشتے دار ہے اور ہمارے جانے سے اس کو راحت ہے، ہم بار بار جاتے رہیں یا نہیں جاتے رہیں، تو علماء رہنمائی کریں گے کہ ہاں بھائی آپ کو وہاں جانے کی بار بار جانے کی اجازت ہے۔ اب اور کہیں بھائی ایک دفعہ ہو کر آ گئی، دوسری دفعہ آ رہی ہیں، تیسری دفعہ آ رہی ہیں، اور ایک گش لگا ہوا ہے اور ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو بھائی یہ تعزیت کا نہ ہوگی، یہ تو ایک جو ہے تفریح بن گئی کوئی، اور اس سے بار بار ان کا زخم تازہ ہوتا ہے، ایک صدمہ لگا ہے،
بار بار اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، بار بار انہیں اپنے وہ عزیز یاد آتے ہیں، پھر دل بھر آتا ہے، پھر رونا ہوتا ہے. تو ان تذکروں کو ختم ہونا چاہیے اور بس تعزیت کی تسلی کی دعا کی اور چلے، تسلی دی اور چلے. اور باقی رہا اگلا مسئلہ کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے یا نہیں، یہ بھی ایک ابھی چند سالوں سے رواج بن گیا کہ بھائی آئے اور وہی سامیانہ لگا ہوا ہے، آ کر بیٹھے اور ہاتھ اٹھائے، تھوڑی سی دعا کی اور ہاتھ پہ پھیر دیا. جتنے لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی اخبار پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی بے دلی سے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور چلے گئے. ابھی پھر وہ اخبار پڑھنے میں لگے، پھر کوئی آیا تھا چیز کے لیے تو پھر وہ انہوں نے اخبار پڑھا، بے دلی سے ہاتھ اٹھایا اور تھوڑی دیر سے ہاتھ منہ پہ پھیر دی. تو بھائی دعا تو دل کی توجہ کا نام ہوتا ہے، اور دل کی توجہ اور دھیان سے آدمی دعا کرے تو وہ تو تنہائیوں میں ہوتی ہے. تو یہاں جو تعزیت کی دعا سکھائی ہے، انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فاستغفر وارتحسب، یہ 5 جملے تعزیت کے ہیں، یہ کہنے ہیں اور پھر تھوڑی دیر خاموش سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے تو اس کی بھی گنجائش ہے، منع نہیں ہے، مگر اس کو لازم اور ضروری سمجھنا یہ صحیح ہے. تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو لازم اور ضروری نہ سمجھے، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے کبھی نہ کرے، دونوں طریقے صحیح ہیں، مگر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو یہ رسمن نہ ہو. آج یہ ہاتھ اٹھانا رسمن اور رواجن بن گیا کہ بھئی آئے بیٹھے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور پھر تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے. تو ہاتھ اٹھانے کی گنجائش ہے، مگر وہی بات کہ دعا کے طریقے سے تو ہو، رسمن اور رواجن نہ ہو. اور یہ کہ کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے، کبھی بغیر ہاتھ اٹھائے اس کو دعا دے دے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے. تو یہ ہے تعزیت کی مختصر آداب. اب یہ دیکھیے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تاکیدات فرمائی ہیں. تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ام سلمہ بعد میں ام المومنین بنی اور ان کے شوہر سے ابو سلمہ، یہ ابتدائی زمانے میں مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے مسلمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 40ویں نمبر پر اسلام لایا اور یہ 10-12 نمبر پر ہی مسلمان ہو گئے. اور جب حبشہ کی ہجرت کی تھی تو انہوں نے بھی کی تھی حبشہ کی ہجرت. پھر اطلاع ملی کہ اب حالات سازگار ہو گئے تو واپس آ گئے، اور پھر پریشانی ہوئی تو پھر دوبارہ حبشہ ہجرت کر گئے. 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی، پھر واپس آ گئے، پھر مدینے کی ہجرت کی. تو سب سے پہلے مدینے کی ہجرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمایا تھا کہ جاؤ مدینے ہجرت کرو اور وہاں جا کر ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. یعنی قرآن پڑھانے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کے گئے تھے. تو سب سے پہلے ہجرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی مدینہ منورہ. اور پھر یہ قصہ بھی مشہور ہے کہ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی اور پھر جب یہ ہجرت فرمانے کر جانے لگی تو ان کا بچہ انہوں نے چھین لیا ابو سلمہ کے خاندان والوں نے. پھر یہ بچہ الگ، ماں الگ، باپ الگ، تو کتنی پریشانیاں انہوں نے جھیلی اللہ کے دین کی نسبت سے. تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. کچھ عرصے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، پھر ان کا بیٹا بھی آ گیا. کچھ عرصے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. تو اس کا قصہ اس مسلم شریف کی روایت میں آ رہا ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور وہ مرض وفات میں تھے اور جان سنی کا عالم تھا. اور حضور کے گویا دوسرے الفاظ میں کہہ دیجیے کہ حضور کے دیدار کے مشتاق تھے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور کی زیارت ہوئی اور روح پرواز کر وہ روح منتظر تھی کہ حضور تشریف لائیں، آپ کی زیارت ہو اور پھر اس کے بعد رخ کر دو. تو بہرحال اللہ کے رسول جیسے ہی تشریف لائے حضور کی زیارت ہوئی اور پھر ان کی نگاہیں کھلی رہ گئی، آنکھیں کھلی رہ گئی. تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قد شق بصرہ، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، روح پرواز کر گئی اور آنکھیں کھلی ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاغمضہ، ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، آنکھوں کی پلکوں کو گرا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب روح نکل جائے تو آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے اور جبڑے کو باندھ دینا چاہیے، یہ آداب ہے تاکہ آنکھیں کھلی نہ رہ جائیں، پھر بعد میں بند کرنا مشکل ہوگا۔ اور چاہے جبڑا اگر نہ باندھا تو اگر یہ مڑ گیا تو پھر ایک خطرناک شکل بن جائے گی جس سے آدمی کو وحشت ہوگی، ڈر محسوس ہوگا، اس لیے تاکید فرمائی کہ آنکھوں کو بند کر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی پلکوں کو نیچے کر دیا اور فرمایا ثم قال، پھر حضور نے فرمایا کہ ان الروح اذا قبض، جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تبھی البصر، تو نگاہ بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے، جب روح چلی گئی تو بینائی بھی چلی گئی، لہذا پلکیں گرا دو اور آنکھ بند کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا وَضَجَّ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ، تو اب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ابو سلمہ کا وصال ہے، تو ضج الناس، لوگوں نے زور زور سے رونا پیٹنا شروع کر، گھر کے افراد میں جیسے اطلاع ملی کہ ابو سلمہ کا وصال ہو گیا تو زور زور سے رونا شروع ہو گیا، ضج الناس من اہلہ۔ اور اس موقع پر آدمی زبان سے کلمات بھی نکالتا ہے، ایسے ایسے کلمات نکل آتے ہیں جو خود اس کے اوپر ہی ہو، اس کے خلاف فتویٰ بن جاتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کہتا ہے اللہ مجھے موت دے دے، میں مر جاؤں، اور بھائی یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، اس کو کیوں لے لیا، مجھے کیوں نہیں لیا، اس قسم کے الفاظ آدمی غم کے صدمے میں کہہ جاتا ہے۔ تو دیکھیے رہنمائی آ رہی ہے شریعت کی، تو ابو سلمہ کے گھر والوں کی طرف سے جب ایسے الفاظ سامنے آئے تو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اپنے اوپر بد دعا کے جملے نہ کہو، ہمیشہ خیر کے جملے کہو، اپنے اوپر بد دعا نہ کرو۔ کیوں؟ وَإِن فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں اس بات پر جو تم کہتے ہو۔ اب اگر آدمی کہ نہیں مر جاؤں تو وہ مر جائے گا تو یہ اپنے اوپر بد دعا کر دے۔ تو ایسے صدموں کے موقع پر آدمی کو خیر کی دعائیں تو کرنی ہیں اور بد دعا اپنے اوپر نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی کہ بھئی بد دعا نہ کرو، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور فرشتوں کی آمین لگ گئی تو وہ دعا قبول ہو گئی اور وہ ہے اپنے اوپر بد دعا، تو اپنا ہی نقصان ہوگا، اپنا ہی خسارہ ہوگا۔ تو اس لیے ایسے موقع پر رہنمائی دی کہ بھئی رونا صرف آنکھوں کا ہو، زبان کو قابو میں رکھے، زبان سے کوئی ایسے ویسے جملے ناشکری کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کے، یہ جملے زبان سے نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ایمانی سلب ہو جائے، بعض جملے کفریہ ہو جاتے، اللہ بچائے، بعض ہوتے ہیں وہ غم کے صدمے میں کہہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر دیا اور ہم ہی اللہ کو مل گئے تھے، علیہ باللہ، ایسے جملوں سے بعض اوقات جو ہے آدمی ایمان سے خارج ہے۔ تو ایک تو میت اتنا گھر کا خاص آدمی چلا گیا، دوسرے ان جملوں سے ایمان کی دولت چلی گئی، تو کتنا بڑا خسارہ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے موقع پر زبان کو آدمی قابو میں رکھے اور خیر کی دعا کرے، بد دعا ہرگز نہ کرے، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس موقع پر جب فرشتے آمین کہہ رہے ہیں تو خیر کی دعائیں کرتا رہے کہ اللہ حوصلہ دیجیے، حکمت دیجیے اور مرحوم کی مغفرت فرمائیے، جو آگے حضور تاکید فرما رہے ہیں۔ ایسے موقع پر گویا اب ہمیں صدمہ لگا ہے اور اس صدمے کے موقع پر فرشتے آمین کہنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کتنا اپنے بندوں پر شفقت ہے کہ اس گھر کے ایک فرد کو لیا جا رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہے ہیں کہ اس گھر والوں کے دعاؤں پر آمین کو، کیونکہ صدمے کی حالت میں ہے، ٹوٹا دل ہے اور غمگین دل ہے، غمزدہ دل ہے، اس پر اب یہ جو دعائیں کریں فرشتے تم آمین کو، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہے ہیں آمین کہنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ اس موقع پر آدمی خوب ایسی دعائیں مانگ لے، اللہ کا قرب مانگ لے، اللہ تعالیٰ کی رضا مانگ لے، اور جو مرحوم کے جانے سے پریشانیاں آنے کا امکان ہے اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے ہمت توفیق مانگ لے اور اس پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے، یہ دعائیں مانگ لے، کیونکہ فرشتے آمین کہنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑا انعام اور اعزاز ہو رہا ہے ان گھر والوں کا جن کے اوپر یہ صدمہ آیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیسا نواز رہے ہیں، اپنے بندوں کو کیسا نواز رہے ہیں کہ ایک نعمت واپس لے رہے ہیں تو دوسری اتنی بڑی نعمت دے رہے ہیں کہ بھئی مانگو، فرشتے آمین کہنے کے لیے آئے، ہر گھر کا فرد مانگنے لگ گیا اللہ تعالیٰ سے۔
تو علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی ایسا غم کی خبر سنے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اچھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں اطلاع ملی کہ کسی ام المومنین کا انتقال ہے. جب ام المومنین کے انتقال کی خبر سنی تو فوراً سواری سے اترے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور 2 رکعت نفل پڑھی اور دعا کی اور فرمایا کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی تاکید فرمائی ہے کہ اگر کوئی غم کی اور صدمے کی خبر آ جائے تو فوراً انا للہ پڑھ لو اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو. تو ہم نے وہ کیا جو ہمیں اللہ کے رسول نے اطلاع دی، اور اس سے بڑھ کر صدمہ کی خبر کیا ہوگی کہ ام المومنین دنیا سے رخصت ہو گئی. دیکھیے صحابہ کا عمل، نبی کی تعلیمات صحابہ نے پوری اپنے اندر جج فرمائی. تو یہاں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، کہ اپنے اوپر بد دعا نہ کرو بلکہ خیر کی دعا کرو. فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں ان دعاؤں پر جو تم مانگتے ہو، جو کچھ تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. ثم قال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھائی. جب اس موقع پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں اب ہمیں کیا کہنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، یا اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما. دیکھیے گویا اس مرحوم کے لیے دعا مانگی. اللہم اغفر لی ابی سلمہ، یا اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما. وارفع درجتہ فی المہدیین، اور یا اللہ آپ کے ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجے کو بڑھا دیجیے. یعنی جو آپ کے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان میں ان کے درجے کو اور اونچا کر دیجیے اور بڑھا دیجیے. دیکھیے گویا مرحوم کے درجات کی بلندی کی دعا مانگی. پہلے بخشش کی، یا اللہ مرحوم کو بخش دیجیے اور یا اللہ اس کے درجات کو خوب بلند فرما دیجیے. اور فرمایا وَاخْلُفْ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور یا اللہ اس کے پیچھے رہ جانے والی اولاد میں آپ نائب بن جائیے، آپ اس کے خلیفہ بن جائیں. تو جب اللہ تعالیٰ خلیفہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ نائب بن جائیں تو بتاؤ کتنی بڑی دولت مل گئی. بھائی خالق کائنات اب اس جانے والے کے نائب بن گئے، اس کے پیچھے رہ جانے والوں تو کتنی بڑی دولت مل گئی. اچھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا حضور کے چچا سے. تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا، بار بار ابا کی یاد آتی اور دل بھر آتا، اور ایک عجیب غم کی کیفیت میرے دل پر سوار ہے. اور لوگ آتے تھے، تسلی دیتے تھے، تعزیت کرتے تھے، مگر دل کو قرار ہی نہیں آتا، اور ایک بے چینی اور ایک بار بار دل کا بھر آنا ہوتا تھا اور میں پریشان. تو ایک بدو آیا، بدو دیہات کا رہنے والا عرب وہ آیا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ بڑے غمگین ہو، کہاں ابا کا صدمہ بھلا ہی نہیں بھولتا. تو فرمایا کہ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے عباس کو تم سے بہتر جگہ دے دی، یعنی جنت. تو جب عباس کو تم سے بہتر جگہ مل گئی تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ابا کو اس فانی دنیا کے بجائے آخرت کی لافانی دولتیں مل گئی. تو اس جگہ سے بہتر جگہ مل گئی، اس جگہ سے بہتر اولاد مل گئی، اس جگہ سے بہتر اور نعمتیں مل گئی. تو عباس کو تو اور اچھی جگہ مل گئی یہاں سے، اور تمہیں عباس سے بہتر چیز مل گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت مل گئی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. جو صبر کرتا ہے اللہ کی معیت اس کو مل جاتی ہے. تو تمہیں عباس سے بہتر دولت مل گئی کہ اللہ کی معیت عباس سے بہتر ہے تمہارے لیے، اور تمہاری یہ دنیا کی زندگی عباس کے لیے کچھ اس سے بہتر زندگی اللہ نے عباس کو دی. تو عباس کو بھی بہتر جگہ مل گئی، تمہیں بھی بہتر بدلہ مل گیا، تو تم تو فائدے میں رہے، نقصان میں کہاں رہے. تو اب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس بدو کی اس بات سے مجھے ایسی تسلی ہو گئی کہ دل ٹھنڈا ہو گیا، دل میں سکون کی کیفیت ہو گئی، اور وہ جو بار بار دل کا گھرانا ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. بار بار یہ سوچتا تھا کہ ابا کو اچھی جگہ مل گئی اور مجھے ابا کے بدلے اللہ کی معیت مل گئی. تو اللہ کی معیت مل جانا یہ ابا سے بہتر ہے.
اور ابا کو یہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی دولتیں مل جانا دنیا سے بہتر ہے، تو ابا کو بھی بہتر جگہ مل گئی اور ہمیں اللہ کی معیت مل گئی، وہ ابا سے بہتر۔ اللہ کی معیت مل جانا کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی دولت۔ تو فرمایا بس مجھے تسلی ہو گئی، تسکین ہو گئی اور دل کی پریشانی دور ہو۔ تو فرمایا کہ اب یا اللہ وخلف فی عاقبہ فی الغابرین، یا اللہ یہ پیچھے رہ جانے والوں میں آپ اس کے نائب بن جائیے۔ اب اللہ کو نائب بنا رہے ہیں، گویا کہ یہ دیکھیے تعزیت کی دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ مرحوم کے لیے بخشش کی دعا، اس کے درجات کی بلندی کی دعا اور اس کے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا نائب بن جانے کی دعا کہ اللہ بس اس گھر والوں کے، اس کے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے آپ نائب بن جائیے اور اس کے سارے کام بنا دیجیے۔ اب جب اللہ کام بنانے پر آئیں تو اگر وہ خود ہوتا تو اتنے کام نہ بنتے جتنے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورے کریں گے اور آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو وخلف فی عاقبہ فی الغابرین، یہ 3 دعائیں تو میت کے لیے ہوگی، 2 دعائیں میت کے لیے، ایک میت کے گھر والوں کے لیے، اب پھر اپنے لیے بھی واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، یا اللہ ہمیں بھی بخش دیجیے اور اس کو بھی بخش دیجیے، اے تمام جہاں کے پالنے والے یا رب العالمین، واغفر لنا ولہ، یا اللہ ہمیں بھی بخش دیجیے اور اس مرحوم کو بھی بخش دیجیے، میت کو بھی، یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، وفتح لہ فی قبرہ، یا اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دیجیے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیجیے۔ اب اس کی اگلی مرحلہ شروع ہو گیا ہے تو آپ اس کی میت کے جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسیع کر، یہ دعا تعلیم کریں۔ جب اس کے لیے جو ہے وہ قبر کی وسعت کی دعا کرو، قبر اس کی وسیع ہو جائے، کشادہ ہو، کیونکہ جب اللہ کا نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کی کشادہ ہو جاتی ہے، حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے۔ اب یہ مرحوم کے لیے دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، وَافْتَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور اس کی قبر کو منور فرما دیجیے، انوار سے بھر دیجیے، اس کی قبر کو روشن کر دیجیے، کشادہ کر دیجیے، روشن کر دیجیے۔ اب دیکھیے قبر کے لیے بھی دعا ہو گئی، مرحوم کے لیے بھی دعا ہو گئی، گھر والوں کے لیے بھی دعا ہو گئی، اپنی بخشش کی بھی دعا ہو گئی۔ کتنی پیاری تعلیمات، اگر ان پر عمل ہو جائے تو کتنی خیریں، کتنی بہرائیاں، کتنی رحمتیں ہم پر آتی ہیں، مگر کیونکہ ہم ان باتوں کی طرف نہیں ہیں تو وہ ساری رحمتیں جو ملنے والی ہوتی ہیں وہ ہماری رسوم اور رواج کی نظر ہو جاتی ہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور اللہ معاف کرے کہ میت کے گھر والے وہ دوسروں کی حق تلفیوں کی وجہ سے اور پریشانی میں آ جائیں گے، آخرت کے وبال اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور ان کے رشتے دار جو تعزیت کے لیے آئے ہیں وہ ان کو اذیت دے کر اپنے اوپر وبال لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے کہ سب کے لیے راحت ہی راحت، سب کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اپنے ذات کے لیے بھی، اپنی بھی بخشش ہوگی۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر کی خاطر ہی تو ہجرت فرمائی تھی، ماں اکیلی تھی اور بیٹا بھی الگ ہو گیا، ماں الگ ہو گئی، شوہر الگ ہو گیا ہے۔ اب بیچاری نے ہجرت کی اور کچھ دنوں بعد شوہر چلا گیا، کتنا بڑا صدمہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی کے کلمات سکھاتے ہیں، تو اب وہ روایت فرما رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم تصیبہ مصیبہ، کہ کوئی مسلمان جس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت پہنچ جائے، فیقول ما امرہ اللہ، بس وہ کلمات کہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم للہ اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں۔ یہ جو مرنے والا تھا یہ بھی اللہ کا تھا، یہ چلا گیا اللہ کی طرف، اب ہمیں بھی جانا ہے تو اب ہم بھی، یہ پہلے چلا گیا ہم بعد میں چلے جائیں گے، کچھ اثر لگے گا، ہو سکتا ہے اگلے دن ہی چلے جائیں، ہو سکتا ہے کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد، ذرا جانا وہی جہاں وہ چلا گیا۔ تو اب ان کلمات میں تسلی کا سامنا ہے، انا للہ، بھائی ہم سب اللہ کے ہیں، جب اللہ کے ہیں تو جب اللہ نے جس کو لے لیا تو انکار نہیں کرنا چاہیے جانے سے، اور جس کی دولت چلی گئی وہ یہ سوچے کہ ہماری تھوڑی تھی، وہ تو اللہ کی تھی،
اللہ نے لے لی، انا للہ، اور پھر اگلا جملہ کہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. جب ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ پہلے چلے گئے، ہم بعد میں چلے گئے. بس یہ ہے کہ وہاں جانے کی تیاری کریں. وانا الیہ راجعون. اللهم اجرنی فی مصیبتی، اب اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرمائیے، بدلہ عطا فرمائیے، ثواب عطا فرمائیے. یہ دوسری دعا تعلیم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا کی کہ اتنا بڑا ان کو صدمہ پہنچا تھا کہ ان کے گھر کا، ان کے سر کا تاج ہی اجڑ گیا، ان کے گویا ان کی دنیا ہی اجڑ گئی کہ شوہر جیسی دولت چلی گئی. تو ام سلمہ فرماتی ہے حضور نے یہ فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرمائیے، بدلہ عطا فرمائیے، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر بدلہ دیجیے، یعنی جو نعمت آپ نے دی اس سے بہتر نعمت مجھے دیجیے. تو جو مسلمان یہ کہہ لے گا، ام سلمہ فرما رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان یہ کلمات کہہ لے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جو مسلمان یہ کلمات کہہ لے گا تو اخلف اللہ لہ خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ دیں گے، ضرور دیں گے اس کو اس سے بہتر، جو دولت لی ہے اس سے بہتر دیں گے. اب بتائیے کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے انتقال پر یہ دعا پڑھے تو ماں باپ سے بڑھ کر دولت کیا ہوگی؟ تو بھئی ماں باپ سے بڑھ کر دولت کیا ہے؟ اللہ کی معیت ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قصے میں گزرا. تو اللہ کی معیت مل جائے گی، اس سے بڑھ کر دولت کیا ہوگی؟ اب یہاں کیا ہوا؟ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھی اور میں سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون سا انسان مل سکتا ہے، ان جیسی محبت کرنے والا، ان جیسا خیال رکھنے والا مجھے کون مل سکتا ہے. مگر چونکہ حضور نے دعا تعلیم فرمائی تو میں نے دعا پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ابو سلمہ سے بہتر مجھے دلا دیا. اور وہ کون ملے؟ رسول اللہ مل گئے، اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ بن گئی، ام المومنین بن گئی. کتنا بڑا اعزاز اللہ نے دیا. صدمہ بڑا تو پھر اعزاز بھی کتنا بڑا. اور دعا حضور کی تعلیم پر عمل کیا کہ جو حضور نے فرمایا وہ مان لی. تو فرمایا کہ واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ اور نائب عطا فرما. الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، تو جو یہ دعا کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر دیں گے. فلما مات ابو سلمہ، تو فرماتی ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، قلت ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہو سکتا ہے. اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی. سب سے پہلے انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی. حضور کی محبت میں اپنا وطن چھوڑا، اپنی بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، سب کچھ حضور کی محبت سے قربان کر دیا. ان سے بہتر کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ ای المسلمین خیر من ابی سلمہ. میں اپنے جی میں سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے کون مسلمان بہتر ہوگا. اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی تھی. ثم انی قلتها، پھر میں نے یہ کلمات کہہ لیے اور دل میں یہ سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا. تو فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بدلے میں رسول اللہ دے دیے، اللہ کے رسول کی دولت مل گئی. اتنی بڑی سعادت مل گئی ان دعا کی برکت. تو یہ دعائیں ہمارے لیے حضور نے سکھائی ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو اب ان دعاؤں کا یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ان دعاؤں کو تعلیم، ان کو سیکھنا سکھانا، یہ ان کے مذاکرے کرنا یہ ضروری ہے. اب دیکھیے یہ چیزیں تو ہو گئی اوجھت، اور بھائی چنے پڑھ لو اور قرآن خوانی کر لو، اور بھائی قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے، اور چنے پر کلمہ ہی تو پڑھ رہے ہیں کیا حرج ہے، یہ باتیں آ گئی. اور جو کلمات تھے، جو حضور کی تعلیم تھی، وہ سب دور ہو گئی. جو سیکھنے سکھانے کی باتیں تھیں وہ سب دور ہو گئی، رسوم و رواج کی نظر ہو گئی. اور اس کی جگہ رسوم و رواج نے اتنی گہرائی میں جڑیں پکڑ لی کہ اب وہ چیزیں ضروری نظر آتی ہیں اور یہ چیزیں مشکل بھی لگتی ہیں کہ کون یہ یاد کرے گا، کس کو یہ یاد آئیں گی، کیسے پڑھیں گے. ارے بھائی اگر آدمی کے دل میں اہمیت ہو تو فوراً وہ آدمی کتاب منگا سکتا ہے کہ بھائی جس میں یہ اس موقع کی دعائیں ہیں آدمی پڑھ. احکام میت، آج ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے احکام میت، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے.
اس میں میت کے احکام لکھے ہیں کہ بھئی کفن کس طرح دینا ہے، کفن کس طرح کپڑے کاٹنے ہیں، اور اس موقع کی دعائیں کیا ہیں، ساری تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ عورت کو کس طرح غسل دینا ہے، مرد کو کس طرح غسل دینا ہے، مرد کے کفن کس طرح ہوگا، عورتوں کا کفن کس طرح ہوگا۔ آج ہم مسلمانوں کو غسل میت بھی نہیں آتا اور ڈرتے ہیں۔ کتنی مسلمان خواتین ہیں جو غسل میت نہیں جانتے، حالانکہ یہ فرض کفایہ ہے، میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ تو اس فرض کفایہ کو ہم نے سیکھا ہی نہیں، ڈرتی ہیں اور مرد بھی کہ بھائی ہمیں تو نہیں آتا، اور جو ہے کسی کو بلانا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں تو ہر آدمی کو سیکھنی تھی، تو جو سیکھنے کے کام تھے وہ تو کسی کو بھی نہیں آتے، اور دعوت کھانے کے لیے سوال، اور جو ہے کیا کہتے ہیں چنے کھانے کے لیے پڑھنے کے لیے سوال، اور باقی میت کو غسل دینا، کفن دینا، یہ دعائیں پڑھنا، اس طرح تعزیت کرنا، یہ کسی کو بھی نہیں آتا، نہ سیکھنے کی زحمت نہ کچھ۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں ضروری تھی اور ان کو سیکھنا تھا اور مسلمانوں کو اپنے رواج دینا تھا۔ تو بہرحال وہ احکام میت میں ساری تفصیلات ہیں کہ غسل کس طرح دیا جائے، کفن کس طرح دیا جائے، اور جو ہے جلد سے جلد میت کو کس طرح نکالا جائے، پھر احکام کیا ہیں، تفصیلات ہے، پوری کتاب ہے۔ تو وہ مسلمانوں کو رکھنی چاہیے، اور جب کہ خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو جائے تو اس کو دیکھ کر آدمی غسل دے، کوئی حرج نہیں، کتاب سامنے رکھے اور کتاب میں دیکھے کس طرح مسنون طریقہ ہے غسل دینے کا، میت کو کس طرح استنجا کرانا ہے، کس طرح پانی ڈالنا ہے، کس طرح اس کی سطر کو چھپانا ہے، ساری تفصیلات اس میں لکھی ہوئی اور یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال جو کام کرنے کے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے، اب ہمیں فوراً یہ کام سیکھنے چاہیے اور یہ دعائیں سیکھنی چاہیے، اور یہ اس موقع پر ان کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان دعاؤں کی برکتیں ہمیں ملیں۔ دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اللہ نے کیسی دولت دے دی، کیسا نائب دے دیا ان کو۔ اگلی روایت ابو حسین ابن وحور فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ ابن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریضہ بیمار ہو گئے، فاتاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے یعودہ، ان کی عیادت کرنے کے لیے۔ تو قال انی لا ارى طلحہ الا قد حدث به الموت، فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ طلحہ پر موت آنے والی، حضور فرمانے لگے تو فرمایا فآذنونی به، جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، اور پھر فرمایا وعجلوا، اور جلدی کرنا، نماز جنازہ پڑھنے میں جلدی کرنا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم، کیونکہ مناسب نہیں ہے مسلمان کی میت کو روکا جائے، انتم بس بین ظہرا لئی اہلی، کہ اس کے گھر والوں کے پاس اس میت کو روکا جائے، یہ مناسب نہیں، جلد سے جلد اس کو فارغ کرنا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو دیکھیے اس میں تعلیم آئی کہ زیادہ دیر میت کو گھر میں نہ رکھا جائے، جلد سے جلد غسل دیا جائے، جلد سے جلد کفن دیا جائے، اور پھر نماز جنازہ پڑھی جائے، نہ مہمانوں کا انتظار کیا جائے، نہ رشتہ داروں کا انتظار کیا جائے، بس جلد سے جلد اسے جو ہے اپنی آخری منزل پر پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر موقع کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر موقع پر سنت کی مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ حضور کے طریقوں کو زندہ کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ ہر قسم کی رسوم اور رواج سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان رسوم اور رواج کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے یہ ساتھی بھائی عبدالجلیل کی بخشش فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، درجات عالیہ عطا فرمائیے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، ان کی سیئات کو بھی حسنات میں بدل دیجیے۔ یا اللہ تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے۔ یا اللہ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیجیے، جنت کی کھڑکی کھول دیجیے۔ یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، ان کے گھر والوں کے آپ کفیل بن جائیے، وکیل بن جائیے، نائب بن جائیے، غیب سے ان کی مدد فرمائیے، غیب سے کفالت فرمائیے۔
ہر قسم کی ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما دیجیے، ان کو ہمتیں اور حوصلہ دیجیے۔ اے اللہ، اس صدمے کی حالت میں ان کے اوپر خصوصی رحمت فرما دیجیے، آپ ان کی مدد فرمائیے، ان سب گھر والوں کو ہمت اور حوصلہ دیجیے۔ یا اللہ ہر قسم کی خرافات سے بچا لیجیے، یا اللہ رسوم و رواج سے بچا لیجیے، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، ان سب کو اپنی معیت سے نواز دیجیے۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کو اپنی معیت عطا فرما دیجیے، اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آگے کے مراحل میں انتہائی آسانیاں فرما دیجیے، انتہائی سہولتیں فرما دیجیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کی بخشش فرما دیجیے، سب کی سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے، سب کی سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین، اساتذہ میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجیے، ان سب کو درجات عالیہ عطا فرمائیے، اپنے قرب خاص سے نوازیے، کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر جانے والا اپنے حال سے یہ پیغام دے کر جا رہا کہ ہم چلے گئے، اب تم بھی آ جاؤ گے، یا اللہ ہمیں وہاں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ قبر کا استحضار نصیب فرمائیے، موت کا استحضار نصیب فرمائیے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا